اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمانی ادب میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اقبال کا ذہنی و فکری ارتقاء ہے، یا اقبال کی شاعری کے ادوار۔ کائنات کی تقریباً ہر شے میں ارتقاء نظر آتا ہے۔ ارتقاء کا مطلب ہے ترقی۔ نباتات و جمادات تقدیر کے پابند اور مومن فقط احکام الہی کا پابند ہونے کے باوجود ہر دم جواں پیہم روا زندگی میں ارتقائی مراحل طے کرتا ہے۔ اقبال چونکہ زندگی کے ہزار شیوا پہلو اور حرکت و عمل کے شاعر ہے، اس لیے زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری اور فکر و فن کے سارے نظام میں بھی ارتقاء موجود ہے۔ اقبال کی شاعری کا آغاز ان کی اسکول کے زمانے میں ہوا۔ اس بارے میں شیخ عبدالقادر بانگی درہ کے دیباچے میں فرماتے ہیں، جب وہ اسکول میں پڑھتے تھے اس وقت سے ہی ان کی زبان سے کلام موزوں نکلنے لگا تھا۔ جبکہ عبدالقادر سہروردی فرماتے ہیں، جب وہ اسکول کی تعلیم ختم کر کے اسکاچ مشن کالج میں داخل ہوئی تو ان کی شاعری شروع ہوئی۔ اگرچہ ان دونوں اقوال میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ واضح ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کا آغاز اسی زمانے میں ہی ہوا تھا جب وہ اپنے جنم بھومی سیالکوٹ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، بلکہ بعض شہادتوں میں تو یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے سیالکوٹ کے چھوٹے موٹے مشاعروں میں بھی شرکت کی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد علامہ اقبال جب اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آئے تو اس علمی و ادبی مرکز میں ان کی شاعرانہ صلاحیتوں کو پھلنے پھولنے بلکہ مزید نکھرنے کے بھرپور مواقع میسر آئے، اور یوں اس زرخیز مٹی کو جب ذرا سا نم مل گیا تو آفاقی شاعری کے ایسے گل بوٹے نمودار ہوئی جس نے عالمی ادب پر دورس اثرات مرتب کیے۔ لاہور میں قیام کے دوران بازار حکیمہ میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا جس میں اقبال نے ایک غزل پڑھی۔ اس غزل کو سنتے ہی مشاعرہ میں موجود شعراء اور سخن فہم بھڑک اٹھے، اور مرزا ارشد گورکانی نے اس وقت پیش گوئی کی کہ اقبال مستقبل میں ایک عظیم شاعر بنے گا۔ اس غزل کا ایک مشہور شعر یہ ہے: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکن فغال کے۔ ابتدا میں ہی اقبال نے غزل کے ساتھ ساتھ نظم پر بھی توجہ دی۔ ایک ادبی مجلس میں انہوں نے اپنی اولین نظم ہمالہ سنائی تو اسے بھی بہت سراہا گیا۔ شیخ عبدالقادر نے جب اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا مشہور زمانہ رسالہ مخزن جاری کیا تو اس کے پہلے شمارے اپریل سن 1901 میں اقبال کی مذکورہ نظم شائع ہوئی، اور یہاں سے ہی ان کی شاعری کی شہرت پھول کی خوشبو کی طرح پھیلتی چلی گئی، اور عوام الناس کے علاوہ خواص الناس میں بھی ان کی حکیمانہ و پیغمبرانہ شاعری کی دھوم مچ گئی۔ اقبال کی ذہنی و فکری ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ان کی شاعری کو ناقدین نے کئی ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو ہوگی اقبال کی شاعری کے ادوار کے حوالے سے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔